الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه جنتان وقال الله تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، معزز بزرگوں، نوجوانوں اور دور دراز سے آئے ہوئے محترم بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد پڑھا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آئیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات سے بچ گیا، خواہشات نفسانیہ کو پس پشت ڈال کر اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، کسی بھی حال میں ہو، کہیں بھی ہو، غم ہو، مصیبت ہو، خوشی ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی بھی کر لیا کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ آگے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور جب تم لوگوں سے ملاقات کرو، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرو تو اچھے اخلاق کے ساتھ قائم کرو۔ لہذا اس حدیث کے اندر اللہ نے 3 باتوں کا حکم فرمایا۔ پہلی بات، اللہ کے اپنی زندگی میں تقوی کو لے کر آئیے، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، مطلب تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ دوسرا، جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً نیکی کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے ہم کلام ہو تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہم کلام ہو۔ میرے عزیز بزرگوں،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، کہ اللہ کو دو قطرے اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ قطرۃ من دموم من فی خشیت اللہ، ایک تو وہ قطرہ جو اللہ کے خوف، اللہ کی ڈر سے اپنی آنکھوں سے نکل گیا ہو، یعنی آنکھ سے بہنے والا آنسو جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نکلا ہو۔ دوسرا وہ قطرہ قطرۃ دم قطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تو شہید کر دیا گیا ہو اور تیرے خون کا وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دو نشان اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا فآثار فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے میں تیرے بدن پر زخم آ گیا ہو، اور دوسرا فرمایا وآثار فی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ کے فرض کو ادا کرتے ہوئے جو نشان بدن پر لگ جاتے ہیں اللہ کو وہ نشان بہت زیادہ پسند ہیں۔ مثلا نماز میں بہت سارے حضرات ہیں، پیشانی پر سجدے کا نشان، ہاتھوں پر نشان، گھٹنوں پر نشان، پیروں میں بیٹھنے کا نشان پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو یہ نشانات بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ کی منشا اور مرضی اور حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ فرمایا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 انسانوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، وہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس رب کے عرش کے سایہ کے علاوہ۔ وہ اس وقت میں 7 انسانوں میں سے ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے ہوں، اور ایک وہ انسان ہے جو انسان کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہو، تیسرا وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا میں گزار دی ہو۔ تو اس میں بھی ایک وہ انسان ہے جس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اللہ کے ڈر اور خوف سے نکل کر کے آیا ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہی تو ایک وصف تھا، اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے، اپنی عبادتیں کرنے والے، اتنی عبادتیں کرنے والے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہیں فرماتا اولئک هم الراشدون، کہیں فرماتا اولئک هم المفلحون، کہیں فرماتا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں فرمایا اولئک کتب علیہم ایمان، اللہ نے ان کے سینوں پر ایمان لکھ دیا۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو کر کے چلے گئے، یہی لوگ ہیں جن سے رب راضی ہو گیا۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ایک دن فاقہ ہوا، 2 دن فاقہ ہوا، آپ کا ایک غلام تھا، آپ کو شدت کی بھوک لگی ہے، وہ کہیں سے کھانا لے کر کے آیا، حضرت صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا۔ صدیق اکبر نے ایک لقمہ کھایا، اس کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو فرمایا حضرت میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر جھاڑ پھونک کیا تھا، اب اس جھاڑ پھونک کی وجہ سے وہ اس کا بچہ صحیح ہو گیا تھا، اس نے اس موقع پر مجھے یہ پیش کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ کانپ گئے، منہ کے اندر انگلی ڈالی تاکہ میں اس ایک لقمے کو کر دوں، الٹی کر دوں۔ جب کئی مرتبہ انگلی ڈال کر الٹی کرنے کی کوشش کی گئی تو الٹی نہ ہو سکی، تو ایک صاحب نے کہا، کسی نے کہا کہ حضرت ایک ہی تو لقمہ ہے، غلطی سے کھا لیا، جان پوچھ کر تو نہیں کھایا، اس میں کیا مذائقہ؟ تو فرمایا میں نے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس کا بدن حرام کمائی، حرام لقموں سے پرورش پائے، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔
میرے عزیزو، آج تو ہماری پوری زندگی حرام سے ہی پیٹ بھرتے بھرتے ہو گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے کہ آقا نے فرمایا ایک لقمہ جس نے حرام کا کھایا اس کا بدن جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ تھا ان حضرات کا ڈر اللہ کے حضور میں، اللہ کے سامنے ڈرنا، گڑ گڑانا، آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ ان کا ہی طریقہ تھا، یہ ان کا ہی وصف تھا۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دودھ پیش کر دیا، اب حضرت عمر نے اسے پیا، پھر وہ انسان نے کہا کہ حضرت یہ تو صدقے کا تھا، حضرت عمر نے منہ میں ہاتھ ڈال کر الٹی کر دی اور فرمایا یہ بیت المال کا مال تھا، یہ تو بیت المال میں جمع ہونا تھا، یہ تو غریبوں مسکینوں کا حق تھا، یہ عمر نہیں پی سکتا۔ یہ ان حضرات کا ڈر تھا، یہ ان کا تقوی تھا اللہ کے لیے۔ میرے عزیزو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس نہ روزہ، نہ صوم و صلات، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عبادات، نہ قرآن کی تلاوت، نہ راتوں کو جاگنا، نہ دن کی عبادت، اور ہم فخر کر رہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اللہ معاف کر دے گا۔ میرے عزیزوں، وہ صالحین تھے جن کی تعریف میرے رب نے قرآن میں کی ہے، وہ بڑے اونچے پہ ایمان والے تھے، لیکن وہ اللہ کے سامنے پھر بھی ڈرا کرتے تھے کہ اللہ ہی اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ سینے چوڑے کر کر کے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم بخش دیے جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب جنت کا تذکرہ ہوتا، دوزخ کا تذکرہ ہوتا، تو آپ اتنا نہ روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ قبر جنت اور دوزخ کی منازلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا وہ آگے کی منزلوں سے نجات پا جائے گا، جو اس میں پھنس گیا وہ آگے کی منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میں اس منزل سے کیسے نکلوں گا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، اتقوا اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہی تو میرے آقا نے تعلیم دی تھی ہمیں۔ اسی طریقے سے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک مرد جب حج کے لیے گئے تو کسی سواری پر سوار ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تکبیر تشریع پڑھ رہے ہیں، تلبیہ اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ، اور اچانک سے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو کسی نے معلوم کیا، حضرت آخر بات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں جب لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو مجھے خیال آیا کہیں میرے رب کی طرف سے جواب نہ آ جائے، لا لبیک ولا سعدیک، اے زین العابدین ہمیں تمہاری حاضری قبول نہیں، تمہاری آنا قبول نہیں، اللہ کی طرف سے انکار نہ کر دیا جاؤ۔ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، جنتوں کے وارث ہیں، اور پھر اللہ کے حضور اتنا ڈرنا، اتنا گڑ گڑانا، اتنا رونا کہ بے ہوش ہو کر گر جانا۔ آج ہم اگر عمرے پر جائیں تو اپنے گھر تو چھوڑیے، پورے خاندان کو چھوڑیے، تمام گاؤں والوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ فلاں کا جاننے والا، فلاں کا ماننے والا آج عمرے پر گیا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ ہم سب کو وہ اخلاص اور وہ تقوی نصیب فرما دے۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے اچانک سے بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے اور رونے لگے، پھر ایک دم اچانک سے اٹھ کے بیٹھے اور زور زور سے رونا شروع کیا۔ بیوی نے پوچھا طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا معاملہ؟ فرمایا سب کچھ صحیح ہے، قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وہ شخص جو پل صراط سے گزرے، یعنی ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میرے اعمال تو اس قابل نہیں کہ میں پل صراط سے گزروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیچ میں کٹ کر کے جہنم میں گر جاؤں۔ یہ کون؟ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ جب ان حضرات کے اندر یہ تقوی ہے تو ہمارے پاس نہ نماز، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ راتوں کو جاگنا، نہ دن کی عبادت، نہ ضیافت، کچھ نہیں، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ ہمیں بخش دے گا۔ میرے بھائی ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی قسم یہی حضرات تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ عشاء کی نماز ایک امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب امام صاحب نے نماز عشاء کی پڑھانی شروع کی تو اس میں سورہ زلزال پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی ایک وقت آئے گا کہ زمین میں زلزلہ پھیل جائے گا، زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر سے تمام چیزیں نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے اندر سے تمام خبریں نکال پھینکے گی۔ آخر میں پڑھتے پڑھتے امام صاحب پہنچے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی انسان قیامت کے دن جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، اس کو بھی دیکھے گا، سامنے آ جائیں گی۔ بس امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز کو مکمل کیا، فوراً نماز کی نیت باندھ لی، نفل نماز کی۔ اب سب جا چکے ہیں، مؤذن مسجد میں ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ جب امام اعظم کی نماز ختم ہو تو میں مسجد کا دروازہ بند کر کے گھر کو جاؤں، مسجد کا دیا بجھا کر کے گھر کو جاؤں، لیکن وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نے نیت باندھی اور بار بار اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بار بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں تھک کر کے گھر چلا گیا، میں نے مصنوعی طور پر مسجد کے دروازے کو بند کر دیا تاکہ امام صاحب نماز پڑھ کر باہر چلے جائیں، اپنے گھر چلے جائیں، لیکن جیسے ہی میں صبح فجر کی نماز اذان کے لیے آیا میں دیکھتا ہوں کہ امام اعظم نے نماز مکمل کرنا بڑی بات ہے، ابھی اسی حال میں کھڑے ہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا تھا، ابھی رکوع بھی نہیں کیا، قیام میں ہی نیت باندھے کھڑے ہیں اور بار بار اسی آیت کو صبح ہو گئی ابھی تک پڑھ رہے ہیں، یعنی عشاء سے فجر ہو چلی، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، بس امام صاحب اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اللہ نعمان کی حفاظت فرما، نعمان کے لیے جنت کو حرام فرما دے، نعمان کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ میرے رب سے دعا کر رہے ہیں، یہی لوگ تھے جو اللہ کی قسم تقوی والے تھے، طہارت والے تھے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی، اتقوا اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، تقوی والی زندگی گزارو۔ یہ نہ سمجھو کہ اب تو رات ہو گئی، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں نہیں میرے عزیزو، رات کی تنہائیوں کو رات کو بنانے والا رب تمہیں
معاملات میں بھی تمہاری بے حیاشیوں کی اوپر مبنی فلمیں کو دیکھ رہا ہے جو تم کارنامے کرتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں خصوصاً خاص طور پر مخاطب ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ نوجوانوں ان مساجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، اپنی زندگیوں میں اخلاص کو لے آؤ، اپنی زندگیوں میں تقوی کو لے آؤ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانیاں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے میرے پیارو تمام چیزیں کیجئے، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کیجئے، تقوی کو پیدا کیجئے۔ اس طریقے کے بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔